وہ ٹلے گا نہیں۔ قل ارأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون۔ پھر جواب دیا ان کی سوال کا، ان کے مطالبے کا جواب دیا کہ ان مجرموں سے پوچھئے کہ جب عذاب تمہارے اوپر رات کو یا دن کو آن پڑے گا تو اس وقت تم کس چیز میں جلدی کرو گے اس عذاب سے بچنے کے لیے؟ پھر اس وقت تمہارے ہاتھ میں کیا رہ جائے گا، کتنا سا اختیار رہ جائے گا کہ تم اس عذاب سے بچ سکو؟ یعنی تم سزا مانگ رہے ہو اپنے لیے، جب سزا ہو جاتی ہے پھر تو مہلت ختم ہو جاتی ہے نا، تو تم اپنی اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے سزا مانگتے ہو کہ ہمارے اوپر عذاب آئے، اس وقت کیا کرو گے، اس سے کیسے بچ پاؤ گے؟ اسما اذا ما وقع آمنتم بھی، کیا جب تم پر عذاب آ پڑے گا تو اس وقت ایمان لاؤ گے؟ یعنی عذاب کا مطالبہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا تم اپنے اوپر اپنے آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہو یا پھر عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا چاہتے ہو؟ تو جب تم پہ عذاب آ پڑے گا تو اس وقت ایمان لاؤ گے۔ الآن وقد کنتم به تستعجلون، لیکن عذاب کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسے ایک تو ہمارے یہاں پہ کوئی ہوتا ہے نا، جیسے آندھی طوفان آ جاتی ہے یا زلزلہ خدا نخواستہ آ جاتے تو ہم استغفار کرنے لگتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ یہ مطلب ہے کہ ایک کافر انسان ہے، یہ اس حدیث مبارکہ کی طرح ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جان ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جاتی ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جب روح نکلنے والی ہوتی ہے اور اس وقت انسان کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہی بات ہے یہاں پہ کہ جو کافر ہے وہ ساری زندگی تو فساد کرتا رہا اور آخر میں جب عذاب نازل ہو پڑا تو اس وقت وہ کلمہ پڑھ لے اور کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمانے اس وقت کی توبہ اس کی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ تم اب تم اسے کہا جائے گا کہ اب تم ایمان لا رہے ہو، جبکہ تم اس عذاب کو مانگا کرتے تھے کہ یہ عذاب آئے، ہمیں پتہ چلے کہ نبی سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، یعنی نبی کی بات پہ یقین ہی نہیں تھا۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر ان کو مزید دلیل کیا جائے گا اور کہا جائے گا اب چکھو تم ہمیشگی کا عذاب۔ یعنی ایک تو ہوتی ہے ایک بچے کو مار پڑ رہی ہوتی ہے، اوپر سے ڈانٹ بھی پڑ رہی ہوتی ہے، یہ وہ والا معاملہ ہے، مار پڑ رہی ہوگی ساتھ میں ڈانٹ بھی پڑ رہی ہوگی، اور وہ ڈانٹ جو ہے وہ اور زیادہ سخت ہو کے لگتی ہے کہ عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے، ساتھ ساتھ تذلیل ہو رہی ہوگی کہ مجرموں تم عذاب چکھو کیونکہ تم اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آیا کرتے تھے، تمہیں جب ان چیزوں کا بتایا جاتا تھا تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ حل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں صرف ان اعمال کا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کماتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھی کہ انسان کے اوپر چاہے دنیاوی زندگی کے اندر یا اخروی زندگی کے اندر کہیں پہ بھی کوئی سخت آزمائش آ پڑتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے اعمال کا حصہ ہوتا، اعمال کی وجہ ہوتی ہے وہ، کیونکہ یہ قرآن پاک بار بار بتا رہا ہے کچھ آزمائش ہوتی بھی ہے ہمارا، لیکن معاملہ الٹ ہے نا، ہم کسی اور کے اوپر جب آزمائش آئی ہوتی ہے نا تو ہم اس کو کہتے ہیں اس کے اعمال کا وبال ہے، ہم اس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں اچھا اس نے فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا نا، اس کی بد دعا لگ گئی، اب اس کے اپنے اوپر آ پڑی ہے۔ دوسروں کے بارے میں یہ معاملہ ہوتا ہے ہمارا، اور اپنے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہم بڑے محبوب ہیں، اس وجہ سے ہم پہ آزمائش آئی ہوئی ہے۔ تو یہ دوگلا پن نہیں ہونا چاہیے ہماری سوچ میں، ہر ایک کے لیے جس کے اوپر بھی آزمائش آئی ہو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی بچائے اور ہمیں بھی بچائے، اور کبھی بھی یہ الزام نہ لگائے کہ اس کے اعمال ایسے تھے اس وجہ سے ایسے ہوا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہوتے ہیں کہ کس کے اعمال کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہوا، لیکن اپنے معاملے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش آئی ہو تو ہمیں بار بار سوچنا چاہیے کہ میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے میں اس پکڑ میں ہوں، تو استغفار کرنی چاہیے۔ دوسروں کے معاملے میں اچھا ظن رکھیں، اپنے معاملے میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اور اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے یہ سوچیں کہ میرے سے گناہ ہوا ہے کوئی جس کی وجہ سے میرے اوپر یہ آزمائش پڑ گئی ہے، اور اس کے لیے توبہ کریں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو ان کو سزا دی جائے گی، دنیا کی زندگی میں کہیں نہ کہیں تو آزمائش ہوتی ہے، کہیں ہمارے اعمال کا
وبال ہوتا ہے. جیسے ذاتی طور پہ ہم سوچیں تو وہ ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے اعمال کا وبال ہے، لیکن قیامت کے دن تو پکی بات ہے کہ عملوں کی ہی سزا ملے گی. وہاں پہ تو آزمائش والی بات ختم ہو چکی ہوگی نا. موت کے بعد انسان کے اعمال ہی ہوں گے جو اس کو جنت میں لے کے جائیں گے یا اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، پھر کافر پوچھتے کیا یہ واقعی سچ ہے؟ قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، آپ جواب دیجئے جی ہاں میرے رب کی قسم یہ سچ ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکو گے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور عذاب کی حالت یہ ہوگی کہ اتنا شدید عذاب ہوگا کہ اگر جس جان کے اوپر، جس شخص کے اوپر وہ عذاب پڑا ہوگا، وہ چاہے گا کہ کاش میرے پاس دنیا کے سارے خزانے ہوتے اور میں آج اپنی جان کو چھڑانے کے لیے اس عذاب سے وہ سارے خزانے لوٹا دیتا. اللہ اکبر. اور آج ہم زندگی میں ہمیں جب کہا جاتا ہے صدقہ کریں، خیرات کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو ہم کنجوسی کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں بہت ساری ضروریات سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور قیامت کے دن خدا نخواستہ جو بھی شخص پھنس جائے گا اس کے اندر تو وہ چاہے گا کہ کاش میرے پاس پوری دنیا ہوتی تو میں پوری دنیا دے دیتا، لیکن میری جان چھوٹ جاتی کسی طرح. یہ وہ حالت ہے، یہ دنیا میں بھی ہم اس کا نظارہ کرتے ہیں. جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے نا تو بیماری کی شدت اختیار کر جاتی ہے تو پھر وہ انسان خود بھی چاہتا ہے اور اس کی فیملی بھی چاہتی ہے، اس کے چاہنے والے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم لوٹا دیں، ہم اپنے اس انسان کی، اپنے اس بچے کی جان بچا لیں. تو قیامت کے دن بھی وہ انسان یہی سوچے گا کہ کاش میرے پاس پوری دنیا ہوتی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا خیرات کر کے. یعنی تمہارے پاس اگر کچھ بھی نہیں، ایک کھجور ہے اس میں سے آدھی کھجور خیرات کر دو، اس سے بھی تم آگ سے بچ سکتے ہو. صدقہ جو ہے وہ آگ سے، جہنم سے انسان کو دور کرتا ہے. اس لیے صدقہ کرنے کی عادت بنانی چاہیے. صدقہ سے مال گھٹتا نہیں ہے کبھی بھی، یہ اللہ سے تجارت ہوتی ہے. لیکن ہم چونکہ حسابی کتابی لوگ ہیں تو اس وجہ سے ہمیں ان باتوں پہ یقین نہیں آتا. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ صدقہ اگرچہ آدھی کھجور ہو تمہارے پاس خیرات کرنے کے لیے، یعنی ایک کھجور ہے، آدھی تم اپنے لیے رکھ لو، آدھی خیرات کر دو تاکہ تم قیامت کے دن کے عذاب سے